السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج 20 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 9 ستمبر 2020 عیسوی بروز بدھ کا دن ہے، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 18 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الطہارہ باب فی الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر کے تحت لے کر کے آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اس باب کے تحت جو حدیث لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہجرت سے 19 سال پہلے مکہ کے اندر سن 604 عیسوی میں ہوئی تھی، اور وفات حضرت عائشہ کا انتقال مدینہ منورہ کے اندر 17 رمضان المبارک 58 ہجری مطابق 678 عیسوی میں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ٹوٹل کل 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عن عائشہ قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ آپ کی زبان تر رہا کرتی تھی۔ آپ گھر میں ہوتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، گھر سے باہر ہوتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، آپ بازار میں ہوتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے، مسجد میں ہوتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے، آپ خلوت میں ہوتے تب بھی، جلوت میں ہوتے تب بھی، آپ ہمیشہ صبح دوپہر شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر حال میں سوائے بیت الخلا کے، بیت الخلا میں قضاء حاجت کرتے وقت ٹوائلٹ کے اندر اللہ کا ذکر کرنا یہ منع ہے۔ بیت الخلا کے علاوہ آپ ہمیشہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ آپ باوضو ہیں تب بھی، بے وضو ہیں تب بھی، آپ وضو بنا کے رکھے ہوئے ہیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، اور بغیر وضو سے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ آپ پاک صاف ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، اور اگر آپ ناپاک ہیں، آپ جنبی ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ کا ذکر چاہے دعا کی شکل میں ہو، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن قرآن کے بارے میں تھوڑا سا مختلف فی مسئلہ ہے۔ ایک مرد ناپاک ہے تو کیا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے حالت جنابت میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے۔ ایک مرد حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایک عورت کے بارے میں
تھوڑا سا اختلاف ہے۔ عورت اپنی ایام مخصوصہ میں، یعنی ماہواری کے دنوں میں، پیریڈ کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں عورت کیا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ عورت ایسی صورت میں حیض اور نفاس کے ایام میں، مخصوص دنوں میں وہ قرآن منہ پڑھ سکتی ہے۔ انہی میں سے امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، امام ابو داؤد ظاہری، امام ابن حزم، امام ابن المنذر، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم اور ان کے علاوہ بہت سے علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ حیض و نفاس کے دنوں میں عورتیں قرآن منہ زبانی پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے رخصت ہے۔ بالخصوص ایسی عورتیں، ایسی خواتین جو قرآن کی حافظہ ہوں یا علوم شرعیہ سے، دینی علوم کے درس و تدریس سے جڑی ہوئی ہوں، تو ان کے لیے یہ تعطل، ان کے لیے یہ رخصت انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ بھول سکتی ہیں۔ اس لیے علماء نے ان کے لیے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ ان ایام میں بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ مرد جب ناپاک ہوتے ہیں تو کبھی بھی نہا کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک عورت ایام مخصوصہ میں کبھی بھی نہا کر کے غسل کر کے پاک نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ ایام مخصوصہ میں ہے اس وقت تک وہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ جب اس سے باہر آئے گی، اپنی ایام مخصوصہ سے جب باہر آئے گی، تب جا کر کے وہ غسل کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتی، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتنے دنوں تک عورتوں کو اگر روک دیا جائے قرآن پڑھنے سے تو یہ نقصان کا بہت کافی اس سے نقصان ہوگا، اس لیے عورتوں کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ راجح مسئلہ یہی ہے میرے نزدیک واللہ عالم کہ مرد ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو باقی اذکار ہیں وہ کریں گے، اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں بھی منہ زبانی قرآن پڑھ سکتی ہیں اور ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں۔ آئیے تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ انسان کے اوپر غسل کب فرض ہوتا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ 5 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 خروج المنی، منی کا اخراج۔ جب منی نکل جائے تو اس وقت غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ منی چاہے جماع کے ذریعے سے نکلے، ہم بستری کے ذریعے سے نکلے، یا نیند کی حالت میں یا خواب کی حالت میں منی کا انزال ہو جائے، یا کسی بھی طرح سے منی خارج ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 مرد کا آلہ تناسل، عورت کی اندام نہانی میں داخل ہو جانا، یہ غسل واجب کر دیتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مرد 4 شاخوں پر بیٹھ جائے اور مرد و عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے اخراج ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3 الدخول فی الاسلام، اسلام میں داخل ہوتے وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہوتے وقت، اسلام میں داخل ہوتے وقت اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ واجب ہو جاتا ہے، اور دوسری طبقے کا یہ کہنا ہے کہ واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، اس وقت اس کا غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ واجب ہے، ایک جماعت کہتی ہے واجب نہیں مستحب ہے۔ بہرحال نمبر 4 الموت،
انسان جب مر جاتا ہے اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ مُفَارِقَةِ الرُّوحِ الْجَسَدِ، جسم سے جب روح پرواز کر جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، انقطاع الحیض والنفاس، حیض اور نفاس سے جب عورتیں پاک ہو جائیں، عورتیں جب اپنی ایام مخصوصہ سے، مخصوص پیریڈ سے جب باہر آ جائیں اس وقت ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اب وہ غسل کے ذریعے سے پاک ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 4 متفقہ اور ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ یہ وہ حالتیں ہیں جن حالت میں داخل ہوتے ہی انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کی گئی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان خیر کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا کر کے ثواب دارین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔